حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داریاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو رشتہ داریاں ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ دوسری رشتہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی خاندان سے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیسے؟ تو دیکھیں، مرہ بن کعب، ان کے دو بیٹے تھے۔ کعب کی اولاد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، اور تیم کی اولاد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں۔ دیکھیں، مرہ بن کعب کی جو اولاد ہے اس میں دیکھیں، پہلے بیٹے کی اولاد کلاب، قصی، عبد مناف، ہاشم، عبد المطلب، عبداللہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دوسرے بیٹے کو لیں، تیم، سعد، کعب، عمرو، عامر، ابی قحافہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ رشتہ داری ہے کہ چھٹی پشت میں آپ دونوں کا نسب ایک ہو جاتا ہے۔ اب نیچے آ جائیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آل ابی طالب سے رشتہ داری۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کی جو بیوی تھی حضرت سیدہ اسماء کا نکاح سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا ہے، اور انہی کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت علی سے ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری آپ کے سامنے پیش کی، آل ابی طالب کے ساتھ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی رشتہ داری آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آئیں حضرت امام جعفر کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے، ایک کا نام ہے عبد الرحمن، دوسرے کا نام ہے محمد۔ عبد الرحمن کی بیٹی ہوئی جس کا نام تھا اسماء، اور وہاں سے دوسرے بیٹے محمد کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا قاسم۔ اب ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا، اس سے ایک لڑکی ام فروہ پیدا ہوئی۔ ام فروہ امام محمد باقر کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں، یعنی ام فروہ کا نکاح حضرت امام محمد باقر کے ساتھ ہوا۔ پھر ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تھا امام جعفر صادق۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھیں، امام جعفر کی اولاد در اولاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، امام جعفر کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے امام علی رضا، ان کے بیٹے امام محمد تقی علی، ان کے بیٹے امام نقی علی، ان کے بیٹے امام حسن عسکری، ان کے بیٹے امام محمد مہدی۔ اب اگر بیچ میں سے حضرت ابو بکر صدیق کو ہٹا دیا جائے تو امام جعفر کے بعد آگے یہ اماموں کا سلسلہ ہی نہیں چل سکتا، کیونکہ جب حضرت ابو بکر صدیق بھی سے ہٹیں گے تو حضرت امام جعفر بھی ہٹ جائیں گے، کیونکہ ان کی والدہ جو ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے آ رہی ہیں۔ تو یہ سمجھیں اس بات کو،
حضرت ابو بکر صدیق کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رشتہ داری، حضرت ابو بکر صدیق کی آل ابی طالب سے بھی رشتہ داری، حضرت ابو بکر صدیق کی جو 12 امام ہیں ان کے ساتھ بھی رشتہ داری۔ اب انصاف کے ساتھ فیصلہ آپ کریں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کو برا کہے وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق کو برا نہیں کہہ رہا، وہ بلکہ 12 اماموں کو بھی برا کہہ رہا ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد یہ ائمہ کا سلسلہ ہی نہیں چل سکتا اگر حضرت ابو بکر صدیق کو نکال لیا جائے بیچ میں۔ تو پتہ کیا چلا، یہ ساری جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس سے پتہ یہ چلا حضرت ابو بکر صدیق کا مقام رسول اللہ کی نظر میں بھی اعلیٰ تھا، آل ابی طالب کی نگاہ میں بھی اعلیٰ تھا، اور 12 ائمہ جو امام ہیں ان کی نگاہ میں بھی اعلیٰ ہے اور رہے گا۔ قربان جاؤں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی عظمت پر کہ یہ سارا نقشہ اہل تشیع اور اہل سنت والجماعت کی کتب کے اندر موجود ہے۔ یہ سارا نقشہ دونوں کتابوں کے اندر سیم اسی طرح موجود ہے جو ہم نے آپ کے سامنے اس وقت پیش کیا ہے۔ یہاں مجھے عطا اللہ بندیالوی صاحب کا ایک جملہ یاد آیا، قربان جاؤں ان کے جملے پر۔ انہوں نے فرمایا کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ صحابہ کیا ہیں؟ قرآنی شخصیات ہیں۔ خدا کی قسم صحابہ قرآنی شخصیات ہیں اور وہ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب